اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ ہمارا درس سورہ اعلیٰ میں شروع ہو چکا تھا پچھلے جلسے میں، اور سورہ اعلیٰ کا ترجمہ میں نے تقریباً آیت نمبر 9 تک کر دیا تھا، اور اس کو مرتبط کر دیتا ہوں آج کے درس سے۔ اعلان ہوتا ہے اپنے رب کی تسبیح کرو جو رب اعلیٰ ہے، اور جس نے خلق کیا اور متوازن بنایا بشر کو، اور اس نے انسان کو جو ہے اس طریقے سے متوازن بنایا کہ اس نے ہر چیز کی تقدیر معین کر دی، اور اس کو ہدایت عطا کر دی، اور اس نے گھاس کو نکالا، چارے کو نکالا، ٹھیک ہے، زمین سے، اور پھر اس گھاس کو جو ہے وہ سیاہ گھاس میں تبدیل کر دیا، بھوسے میں تبدیل کر دیا، سیاہی مائل بنا دیا اس گھاس کو۔ اور ہم آپ کو یہ سب باتیں بتا رہے ہیں تاکہ آپ بھولنے نہ پائیں، یا بشر تو بھولنے نہ پائے، ٹھیک ہے۔ الا ماشاء اللہ، ہم قریب تمہیں اس طرح پڑھائیں گے کہ تم بھول نہ سکو، مگر یہ کہ خدا ہی چاہے کہ وہ ظاہر اور باطن دونوں کا جاننے والا ہے، اور ہم تم کو آسان راستے کی طرف رہنمائی کریں گے، آسان راستہ تمہارے لیے میسر کریں گے، موفق کریں گے تمہیں آسان راستے کی طرف۔ وَنُيَسِّرُكَ الْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، بس یاد دہانی دلاتے رہو کہ اس میں اگر فائدہ ہو، اگر منفعت ہو تذکر دینے میں۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب وہ کہ جو ڈرتا ہے اللہ سے وہ متذکر ہو جائے گا، یعنی اس سے تمہاری یاد دہانی سے وہ سیکھ لے گا، ٹھیک ہے، اور سمجھ جائے گا۔ اور جو بدبخت انسان ہے، بدقسمت انسان ہے، وہ اس سے کنارہ کشی کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، شقی انسان اس سے دور ہوگا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، یہ وہ انسان ہے کہ جو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، جو بہت بڑی آگ میں جلنے والا ہے۔ اور ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، اور جب بھڑکتی ہوئی آگ میں یا بڑی اور عظیم آگ میں، یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو نہ وہ موت ہی کے بھی نہ موت، وہاں اس کو نہ موت آئے گی نہ زندگی، یعنی موت تو آئے گی نہیں، جلتا رہے گا جلتا رہے گا جلتا رہے گا، ہمیشہ جلتا رہے گا، اور زندگی جیسا نہیں رہے گا، اس لیے موت سے بدتر اس کی حالت ہوگی۔ اس طریقے سے قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، اور جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَّرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، جس نے اپنے رب کے نام کی تسبیح کی اور پھر نماز پڑھی۔ یہ تو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے جلدی دہرا دیا، کچھ پرانا اور کچھ نئے درس کا بات کی آیتوں کا ترجمہ۔ اب بعض کلمات کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ اس میں یہ جو آیا ہے غصان احوا، غصان خشک کو کہتے ہیں، سوکھے کو کہتے ہیں، اور احوا کا جو لفظ آیا ہے یہ احوا سیاہ کو کہتے ہیں، یعنی سیاہ اور خشک گھاس، سبزی مراد ہے، یہاں گھاس اور ہریالی مراد ہے۔ تزکا، جو پاکیزہ ہو جائے۔ اب یہ پاکیزگی دو طریقے کی ہوتی ہے، یا پاکیزگی نفس ہے، کمال نفس کی بنا پر یہ پاکیزگی ہوتی ہے، یا زکوٰۃ ادا کرنے کی بنیاد پر۔ تزکا، یہاں پر تزکا کا لفظ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، انسان اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لے اور اپنے مال کو پاکیزہ کر لے، یعنی زکوٰۃ ادا کر دے، دونوں مراد ہو سکتا ہے۔ اب یہاں کچھ چیزیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں، وہ یہ ہے کہ تسبیح کا تعلق جو ہے، یعنی عیب سے منزہ ماننے کا تعلق انسان کسی کی ذات سے ہوتا ہے، مگر یہاں پروردگار عالم کی ذات بہت بلند ہے، اور انسان کی معرفت ذات سے متعلق نہیں ہے بلکہ نام سے ہے، اور وہ ذات کو بھی نام کا ذریعے پہچانتا ہے، لہذا کہا گیا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ اور ایک چیز اور قابل غور ہے یہاں کہ بعض اہل نظر کا یہ بیان ہے کہ سبزے کا خشک سیاہی مائل بنا دینا یہ بھی ایک کرم الہی ہے، کہ جہاں سبزہ سیاہی مائل ہوتا ہے
وہاں زیر زمین تیل کے ذخائر پائے جاتے ہیں، اللہ بہتر جانے۔ یعنی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر سبزہ جو ہے زمین پر اگا ہوا وہ سیاہی مائل ہوگا تو نیچے تیل کے ذخائر ہوں گے، یعنی گلف کنٹریز میں اکثر جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔ یہ ماہرین کی یہ دلیل ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک نقطہ اور جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ بعض افراد کہتے ہیں، کاہل افراد، عسکتی افراد، یہ کہہ کہ یہ سوچ کے تبلیغ ترک کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، امکان نہیں ہے فائدہ، مشکل ہے فائدہ تبلیغ کرنے کا۔ آواز آئی فذکر ان نفعت الذکریٰ، احتمال ہو تب بھی تم تذکرہ کرتے رہو، یہ نہیں کہ یقین ہو فائدہ پہنچے گا تمہاری تبلیغ سے تب تبلیغ کرو، نہیں، تمہارا کام ہے احتمال پر بھی تبلیغ کرو۔ ہاں اگر احتمال بھی نہیں ہے تبلیغ کے فائدے کا، تبلیغ سے فائدے کا، تب ٹھیک ہے، جہاں پر تمہیں یقین ہے کہ تمہاری تبلیغ فائدہ مند نہیں ہے۔ ورنہ اگر تبلیغ کا احتمال بھی ہے اور اگر 100 لوگوں میں تبلیغ کر رہے ہو، اس میں سے ایک بھی، 2 کے بھی سدھرنے کا امکان ہے تو تبلیغ کرو، کاہلی مت کرو کہ فائدہ نہیں ہے اس لیے تبلیغ نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات اور قابل غور یہ ہے کہ دیکھیں نہ موت ہے نہ حیات ہے، جو کہا گیا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، یہ جب نہ موت ہے نہ حیات ہے، یہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہاں جو ہوگا محشر میں، نہ تو زندگی جیسا لطف ہوگا اس کو، نہ موت جیسی راحت ہوگی۔ یعنی موت کے بعد پھر انسان سوچتا ہے چلو درد کم ہوا، حالانکہ پھر اس کے بعد ایک اور درد اور مصیبت شروع ہوتی ہے۔ تو نہ موت کے جیسی کنڈیشن ہوگی اور نہ زندگی کا لطف ہوگا اس کو، لہٰذا موت و حیات کے درمیان، یعنی زندہ رہ کر کے بھی مردنی والی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوگی، بہت عجیب و غریب منزل ہوگی، اس لیے کہا گیا لا يموت فیہا ولا یحییٰ۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے ذرا سا متن میں دیکھتے ہیں، انہوں نے شبر صاحب نے تفسیر شبر میں کیا تحریر کیا، عبداللہ شبر نے۔ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ اعلیٰ، اس میں جو ہے 19 آیتیں ہیں، 19 آیہ مکیہ اور مکی سورہ ہے یہ۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کی نام کی، رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح پڑھو۔ یعنی کیا؟ 2 احتمال ہے یہاں پر، یہ دونوں چیزوں کے اوپر غور کیجیے گا۔ نزہ امر ہے، نزہ اسمہ عما لا یلیق بہ من معانی اسماء المخلوقین، آپ اپنے رب کی ذات کو، اس کے نام کو منزہ کیجئے ان چیزوں سے دور و پاک و پاکیزہ بتا کر کے اعلان کیجئے کہ جو اس کے لیے سزاوار نہیں ہے اور اسماء مخلوقین کے معانی میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پروردگار عالم کو مخلوقات کے ناموں سے پاک و پاکیزہ رکھیے، منزہ رکھیے، کوئی ایسا نام اس کو نہ دیجیے کہ جو اس کے کسی کے شریک ہونے پر قادر دلالت کرے یا اس کے مخلوق ہونے پر دلالت کرے، یا اس طرح کا کوئی بھی نام اس کو نہ دیجیے۔ مخلوقات کے نام سے منزہ اور اعلیٰ اور عرفہ اس کے نام کو خطاب کیجیے۔ اور نزہ ربک والاسم مقحم، یہ ایک ادبی نقطہ ہے، یا تو یہ کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، یعنی اپنے رب کے نام کو مخلوقات کے نام جیسے نام سے مت یاد کیجیے، اس کے نام کو منزہ، اس کے نام کو مخلوقات کے نام سے ڈیفرنٹ اور الگ اور مختلف رکھیے، یا یہ کہ یہ کہنا یہ کہ سبح ربک، اپنے رب کی تسبیح کیجیے، اپنے رب کو ہر عیب سے منزہ جانیے، نام کو نہیں، بلکہ نام جو یہاں پر ہے یہ اسم مقحم ہے۔ اسم مقحم کسے کہتے ہیں؟ ادبی نقطہ، 2 وابستہ اور آپس میں متصل اسموں کے درمیان جو کلمے آئے اسے مقحم کہتے ہیں۔ مثلا مضاف و مضاف الیہ کے درمیان اگر کچھ آ جائے تو اس اسم کو اسم مقحم کہتے ہیں۔ یعنی کہنے مطلب یہ ہے کہ سبح اسم نہیں ہے، اصل میں سبح ربک، تو سبح فعل بفاعل، ربک مفعول، فعل اور مفعول کے بیچ میں جو اسم آ گیا ہے یہ اسم مقحم ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے رب کی تسبیح کیجئے۔ اس کے بعد آ رہی ہے الذی خلق، یعنی وہ پروردگار جو رب اعلیٰ ہے کہ جس نے خلق کیا کل شیء، ہر چیز کو خلق کیا، ہر چیز کو پیدا کیا، فسوی خلقہ، پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ پروردگار نے ہر چیز کو جو خلق کیا اسے
متوازن بنایا، بیلنس رکھا اس میں، برابر کا بنایا. سوا خلقہ، اپنی خلق کو کیا کیا اس نے؟ برابر کا بنایا، برابر قرار دیا. بجعلہ مستعدا للکمال اللائق بہ، اس طریقے سے کہ اس نے اسے آمادہ کر دیا، اس کمال کے لائق بنا دیا کہ جس کا وہ مستحق و سزاوار تھا. یعنی ہر چیز کو پروردگار عالم نے اس کے مستحق کمال کے اعتبار سے بنایا ہے. اس کے عدل کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم نے جس چیز کو جتنی جیسی ضرورت تھی ویسی اس کی ضرورت کے اعتبار سے قرار دیا، اسے بنایا ہے، متوازن رکھا ہے، بیلنسیو بنائی ہے پروردگار عالم نے ہر چیز. اور انسان کے نفس کا بیلنس کیا ہے، اس کو سورہ شمس میں بیان کیا جا چکا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس نے اسے بنایا، متوازن بنایا. اس کا توازن یہ ہے کہ فجور اور تقویٰ دونوں بتا دیا، ایک طرف اچھا راستہ ہے، ایک طرف برا راستہ، اور اسے اختیار دیا کہ اپنی مرضی سے انتخاب کرو. اچھے راستے پہ چلو گے تو فرشتوں سے افضل ہو جاؤ گے، برے راستے پہ چلو گے تو جانور سے بدتر ہو جاؤ گے. الذی خلق وسوی والذی قدر فہدی والذی قدر لکل مخلوق ما یصلح له، اور مقدر کیا، معین کیا ہر مخلوق کے لیے اس چیز کو کہ جو اس کے لیے صالح، مناسب اور سزاوار تھی. فہدا مطلب کیا؟ دلہ علی نفعہ و ضررہ، اس انسان کو بنانے کے بعد اور اسے متوازن بنانے کے بعد اور اس کے سزاوار چیزیں اس کی قسمت میں رکھنے کے بعد، اسے عطا کرنے کے بعد کیا کیا؟ اس کی رہنمائی کر دی، اس کے نفع اور ضرر کی طرف بتا دیا کہ اس کے لیے فائدہ مند کیا اور اس کے لیے نقصان دہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی خالق کائنات نے انسان کو بنانے کے بعد اس کے سامنے دونوں آپشن رکھے. ٹھیک ہے، اچھی چیزوں کے بارے میں بھی اس کو بتا دیا اور بری چیزوں کے بارے میں بھی بتا دیا. یہ بات دوسرے لفظوں میں نے عرض کیا کہ سورہ شمس میں فرمائی اور بھی بعض جگہوں پر. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور اور تقویٰ دونوں سکھایا. یا دوسری جگہ فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ دکھا دیا، چاہے شکران نعمت کرے چاہے کفران نعمت کرے. یعنی انتخاب راہ اس کی اپنی مرضی سے ہے، مگر جو نتیجہ ہوگا وہ اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوگا. اب سزا اور جزا جیسے عمل اس نے کیے ہیں ویسے ہی اس کو دی جائے گی. نیک عمل انجام دیا ہے تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ، اور اگر برے کیے تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، دونوں طریقے کے عمل کو دیکھے گا، اس کی سزا بھگتے گا. یہ ہے انسان کے نفس کا توازن. وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ، اور پروردگار عالم وہ ہے کہ جس نے چارے اگائے انسان کے کھانے کے لیے. ٹھیک ہے، پیڑ پودے اگائے، درخت اگائے، اور انسان اور جانور دونوں کے لیے. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اور پھر اس کو اگانے کے بعد اس کو بعض جگہوں پر کیا کیا ہے؟ سیاہ بنا دیا ہے. کس کو سیاہ بنا دیا ہے؟ اس گھاس کو. میں نے کیا عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ بعض زمینوں پہ اس کا سیاہ ہونا بھی نعمت کی دلیل ہے. اس کی طرف ہلکا سا اشارہ میں پہلے کر چکا ہوں، اور اب اس کے بعد انشاءاللہ باقی گفتگو درس کے اگلے حصے میں ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.